حضرت سیدنا سرکار حاجی وارث علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وارث علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 15 سال کے ہوئے تو آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ آپ کے پاس جو بھی کتابیں تھیں وہ آپ کے خاندان کے اہل علم کو تقسیم کر دی۔ آپ نے تمام ملکیت راہ خدا میں وقف کر دی، تمام قرض ادا کر دیے۔ حج بیت اللہ کے بعد 12 سال تک آپ نے عراق، ایران، شام، مصر، ترکی، فلسطین، جرمنی، افغانستان وغیرہ ملکوں کا دور کیا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے دستے حق پرستی پر توبہ کی اور ایمان و عمل کی دولت حاصل کی۔ ان 12 ملکوں میں آپ نے 10 بار حج ادا کیا۔ ایک حج کے دوران آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے کہ ترکی کا ایک امیر عبداللہ حاجب آپ کے پاس آیا اور آپ کی علمی باتوں سے بہت متوجہ ہوا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ مرید ہو کر ترکی آنے کی درخواست کی۔ چنانچہ حسب وعدہ کہ آپ ترکی پہنچے۔ عبداللہ حاجب شاہی دربار میں ایک خاص مقام رکھتا تھا اور سلطان کا ایک خاص آدمی تھا۔ ایک دن عبداللہ حاجب اسرار کر کے اپنے پیر و مرشد کو شاہی باغ میں سیر کرانے لے گیا۔ اتنے میں شاہی سواری بھی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دنیا کا سب سے بڑا اقتدار یعنی عزت دار سلطان ترکی عبداللہ مجید خان اپنے رعبدار چہرے پر شاندار مونچھی کھڑے کیے ہوئے حضرت وارث علی شاہ کے روبرو کھڑا تھا۔ اسے سخت حیرت ہوئی کہ شاہی باغ میں کمبل بچھائے ہوئے ایک احرام پوش فقیر کس بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں سرکار وارث پاک نے ایک اچٹتی ہوئی نظر سلطان پر ڈالی جو تیر کی طرح سلطان کے دل کے پار ہو گئی۔ سلطان اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ گھبرا کر عبداللہ حاجب سے پوچھا، حاجب یہ بزرگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ عبداللہ حاجب کے جواب دینے سے پہلے ہی سرکار وارث پاک نے جواب دیا کہ فقیر کا کوئی گھر نہیں، سب گھر فقیر کے ہیں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، آپ ترکی زبان بھی جانتے ہیں؟ آپ نے یہ فرما کر سلطان کو حیرت زدہ کر دیا کہ ہمیں دل کی زبان آتی ہے، جسے دل کی زبان آتی ہے وہ سب زبانیں جانتا ہے۔ سلطان اب لاجواب ہو چکا تھا۔ امیر، وزیر، مصاحب اور غلام حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کس پائے کے فقیر ہیں جن کے سامنے عرب و اعظم کا سب سے زیادہ طاقتور سلطان بے بس و مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر سلطان نے لرزتے ہوئے جسم اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے شاہی محل میں چلنے کی درخواست کی، جسے سرکار عالی وقار نے قبول کرتے ہوئے اگلے روز آنے کا وعدہ فرما لیا۔ دوسرے دن شاہی محل اللہ کے فقیر کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ یہ منظر بھی کس قدر دل فریب تھا کہ ایک احرام پوش فقیر ننگے سیر ننگے پیر شاہی محل کی آرائش و جبائش سے بے نیاز چلا آ رہا تھا اور اندر سے باہر تک محل میں شاہی بیگمات، شہزادی، شہزادیاں، وزرات، سفرائے قطار با قطار اس اللہ والے کی استقبال کے لیے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ الغرض جب سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے سلطان مجید خان اپنے تمام اہل و عیال پورے خاندان سمیت مرید ہوا۔ اس کے بعد محل و سارا عملہ آپ کے منتری وزیر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اب سارے شہر میں سلطان کی ارادت مندی اور شرف غلامی حاصل کرنے کی خبر جو مشہور ہوئی تو قلعے کے نیچے عوام کا ہجوم امڑ پڑا۔ ہر شخص عقیدت مندی کے جوش میں فخر غلامی حاصل کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ سرکار وارث پاک کا اس بات کا ممکن نہ تھا کہ ایک ایک کو مرید کر سکے۔ آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ایک رسی محل کے نیچے لٹکا دی جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ جو رسی کو چھو لے گا وہ ہمارا مرید ہو جائے گا۔ رسی گراتے ہی مجمع بے قابو ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے اس رسی کو چھونا چاہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ایک غلام نے عرض کیا، سرکار محبت کا تماشا کہیں خونی منظر نہ بن جائے۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے چلے آ رہے ہیں، ہر کوئی رسی کو چھونا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ کی بیعت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس جستجو میں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سرکار بالا جھروکے میں تشریف لائے اور بروئے انور کا نظارہ کراتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ہمیں دیکھ لیا وہ ہمارا مرید ہو گیا۔ اس طرح
महल के झरोखे से लोगों ने आफताब विलायत को तुलू होते देखा तो कल्ब रोशन हो गए, चेहरे तमतमाने लगे। लोग आपस में गले मिलते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते, गोया ईद का मंजर था। सुल्तान के इसरार पर आपने यहाँ 1 हफ्ता क़याम फरमाया। इसके बाद तुर्की के तारीखी मकामात की सैर की और